جی ویورز آداب، راشد جاوید ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور اس وقت ملک میں ایک دفعہ پھر جیسے کہتے ہیں بڑی پریشانی سی اور ایک بے یقینی کی سیاسی کیفیت جو ہے وہ ہے، اور لوگ بہت زیادہ اس پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور شبہات کا اظہار دونوں طرف سے ہو رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا چاہے وہ پی ڈی ایم یا مینلی پی ایم ایل این کے سپورٹرز ہیں۔ تو میں نے آج دو بہت بڑی شخصیات جو اچھے یوٹیوبرز ہیں ان کے ولاگ ابھی سنے ہیں، عمران شفقت صاحب اور رضوان رضی صاحب، جن کو رضی دادا بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں کو میں نے سنا ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے میں نے ٹی وی بھی دیکھا ہے۔ ظاہر ہے ٹی وی پہ میں نے سیاسی رہنماؤں کے بیانات بھی آج میری نظروں سے گزرے، ٹکرز کی صورت میں مینلی، اور تھوڑا بہت ڈائریکٹ بھی سننے کو ملا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس وقت جو پریشانی یا ایک بے یقینی پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے ایک ولاگ میں آج کر لوں۔ کوئی زیادہ دن بھی ہو گئے تھے ولاگ کیے، تو بیسیکلی جو ولاگ ہے وہ اس بے یقینی کے حوالے سے جو اس وقت ملک میں ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب حکومت چھوڑ کر گئے، یا چلیے یوں کہہ لیجیے کہ جب ان کو ووٹ کی طاقت سے اقتدار سے باہر کیا گیا، اور بڑا انوانٹیڈلی اور بڑا ضد کر کے وہ اقتدار سے باہر ہوئے، اور ابھی تک بھی وہ پنجاب میں جو حکومت ہے اس کو اس کا حق دینے کے قائل نہیں ہے۔ مکمل رکاوٹیں وہ ڈال رہے ہیں، مکمل بد تہذیبی کی انتہا کی ہوئی ہے اپنے صدر کے تھرو۔ صدر کے جو عہدے کے متقاضی جو چیزیں ہیں، عارف علوی صاحب مکمل طور پہ ان کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، آئینی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور کل کو آرٹیکل 6 بھی ان کے خلاف لگ سکتا ہے۔ تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں سے بات چیت کا آغاز کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ جو بے یقینی اور افواہیں پھیلانے والا شخص ہے، اس محترم کا نام ہے شیخ رشید احمد۔ شیخ صاحب کو جب موقع ملتا ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ چلیں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب کی جو یہ باتیں ہیں نا، یہ کم از کم بھی میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2011 سے سن رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ اسمبلی میں بھی نہیں تھے۔ 2008 کے الیکشن شرمناک طور پہ آ رہے تھے، اسمبلی الیکشن اور شرمناک طور پہ آ رہے تھے۔ حنیف عباسی صاحب سے ان کو شکست ہوئی تھی، اور بعد میں وہ شکیل اوان صاحب سے شکست ہوئی تھی ان کو۔ تو لیکن یہ کہ شرم ان کو نہیں آتی، ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ فساد ملک میں پھیل جائے، چاہتے ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، یا یہ ہے کہ لا کے عمران خان کو سب سے ایک اونچی کرسی رکھی جائے اور اس پہ بٹھا دیا جائے۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے، جو کچھ ہوگا وہ ظاہر ہے الیکشنز کے تھرو ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں مسلم لیگ نون کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، خیر خواہ ہیں، اور اوورال چلیں پی ڈی ایم کے میں خیر خواہ کہہ لیتا ہوں، ان سے آج مخاطب ہوں۔ بالکل جی، وقت یہ پریشانی کا ہے کیونکہ ملک میں فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ عمران خان ستیہ ناش کر کے گئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک دن میں ستیہ ناش نہیں ہوتا، نہ 1.5 مہینے میں ہو جاتا ہے۔ پریشان ہے حکومت، یہ میں بالکل آپ کو مطلب ہے وہ بات کہہ رہا ہوں جو حقیقی ہے، بالکل بہت سخت پریشان ہے۔ لنڈن میں نواز شریف صاحب سے بھی ملے، ان سے بھی انہوں نے رائے لی، ان سے بھی ایڈوائز لی کہ یہ ہم کیا کریں، لیکن یہ پریشان بالکل ہیں، اور ٹھیک ٹھاک پریشان ہیں۔ اور پریشانی لنڈن میں بھی جو تصویر آئی تھی لنڈن سے، تو سب کے چہروں سے عیاں تھی۔ لیکن اس پریشانی کو مثبت لیں، مثبت اس لیے لیں کہ ان کو فکر ہے عوام کی۔ اب ان کے سامنے 2-3 راستے تھے۔ ایک یہ تھے کہ واقعی 5-7 دن میں ان کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ملک کی کیا سچویشن ہے، تو یہ فوری طور پہ کہتے ہیں اچھا بھائی چلو انتخابی اصلاحات جو ہے وہ 10-15 دن میں کر لو، بلکہ چھوڑو پرے انتخابی اصلاحات کو بھی، چلو جی سیدھا الیکشن میں چلو۔ بڑا آسان راستہ تھا، بہت آسان۔ لیکن آپ اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ اگر اس وقت یا ایون اب بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو کیا وہ مسائل کو حل کر پائے گی؟ یقینی طور پہ نہیں کر پائے گی، حقیقت ہے۔ بہت سختیاں کرنی پڑیں گی۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں اس وقت اس موقف پہ ہیں کہ یہ گورنمنٹ عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف کم از کم سفر کا آغاز کر دے۔ 1.5 سال میں نہیں ہوں گے عوامی مسائل حل، آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ٹی وی پہ اینکر چیخ کے بتا رہے ہیں کہ نئے مسئلے حل ہوتے نظر آتے، خود سیاستدان رو پیٹ رہے ہیں کہ نئے مسئلے حل ہوتے نظر آتے۔ قمر زمان کائرہ صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، نون لیگ کے لوگ ہیں، مریم نواز صاحب ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اٹ ول ٹیک لانگر ٹائم، کم از کم 3 سے 3.5 سال لگیں گے، تب کہیں جا کے عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ تو بھائی اب صبر کرنا پڑے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان کو لا کے بٹھایا، افسوس صد افسوس، خود انہیں بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی برا یہ تجربہ ناکام ثابت ہوگا۔ لیکن شرم تو اب بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی۔ میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی کے بعض دیوانوں کو عمران خان کو اتنا اونچا
درجہ دے رہے ہیں، اتنا اونچا درجہ دے رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ ان کو نیک ہدایت دے۔ میں تو کانپ جاتا ہوں اس کی بات بھی کرتے ہوئے کہ جو یہ لوگ عمران خان کو بنا کے پیش کر رہے ہیں، کہیں اس کے لیے زاروں قطار رو رہے ہیں، کہیں جی ان کو وقت کا امام بنا رہے ہیں، کہیں کچھ بنا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ کی اکانومی کو ایک شخص ڈبو کے گیا ہے، مکمل طور پہ وہ شخص ناکام ثابت ہوا ہے، اس شخص نے اپنی ہر بات سے یو ٹرن لیا ہے۔ کس طرح آپ اس حد تک ایک شخص کے دیوانے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ملک سے آپ کو محبت ہے؟ کوئی شرم ہے آپ کے اندر ہے؟ ہر وقت آپ لوگ جی عمران خان عمران خان، ان کے جانے پہ جی رونے بیٹھ گئے ہیں۔ او بھائی کس بات کا آپ روتے ہیں؟ کس بات کا آپ روتے ہیں؟ پی ٹی آئی سپورٹرز بتائیے مجھے، محترم نے کیا کیا ملک کے لیے؟ کیا کیا ہے ان محترم نے؟ ٹھیک ہے ان سے بھی نہیں چل رہا، حقیقت ہے، یہ میں پی ٹی آئی سپورٹرز کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، نہیں چل رہا ان سے بھی۔ لیکن 4 سال کا یا 3 سال 7 مہینے 22 دن کا کون ایسا گندا کام کر کے گیا ہے کہ اس کو سمیٹنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے؟ بہت پریشان کن سچویشن ہے۔ اچھا جی، اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا ہے، تو بات یہ جی دیکھیے، ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ میں کورٹس بھی آتی ہیں، اور ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ میں بیوروکریسی بھی آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سبق لے لیا ہے، اور تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کر لیا، نیوٹرل نہیں میں کہوں گا، اے پولیٹیکل کر لیا، غیر سیاسی کر لیا۔ ہم سب کو تعریف کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ آگے بھی ایسا رہے گا، ان کا یہ جو ایک دفعہ کا سٹینس بن گیا وہ اس پہ قائم رہیں گے۔ دوسری بات آگے یہ ہماری عدلیہ، یہ ہمیشہ سے کار سرکار میں مداخلت کرتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ کتنے مقدمے ان کے پاس لٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کی جنریشنز پہ جنریشنز اس دنیا سے چلی گئیں، مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے زمینوں کے مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے، بٹواروں کے فیصلے نہیں ہوتے، وراثت کے فیصلے نہیں ہوتے، بجائے اس کے کہ اپنے ادارے کو مضبوط کریں، وہاں پہ کوئی ریفارمز لے آئیں۔ کون ان کو روکتا ہے؟ لے کر آئے وہاں پہ ریفارمز، ہر حکومت کو انگلی دینا ان کی عادت ہے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو ان پاپولر کرنا شروع کیا جب انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی گورنمنٹ گرا دی، مطلب ایز اے پرائم منسٹر ان کو ریموو کر دیا۔ اچھا بھلی افتخار محمد چودھری صاحب کی عزت ہوتی تھی، مٹی میں ملا کے گئے اپنی عزت کو۔ یاد رکھیے یہ وہی جسٹس افتخار محمد چودھری ہیں، چیف جسٹس صاحب، جن کی ایک نو نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو گرا دیا تھا۔ کتنی اللہ نے عزت دی تھی ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا جی؟ سیاسی ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ وکٹمائزیشن شروع کر دی پرائم منسٹر کی اور اداروں کی۔ اس طرح ہوتا ہے بھلا؟ اور ابھی تک بھی اس کے بعد دیکھیے کہ جس طرح نواز شریف کو سزائیں دی گئی، مریم نواز کو سزا سنا دی گئی، سب جانتے ہیں جھوٹی سزائیں دی گئی، سب جانتے ہیں سیاسی انجینئرنگ کی گئی ہے، اس میں نیب بھی شامل ہے، نیب بھی برابر کا مجرم ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا کہ کیا رانا ثناء اللہ کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی؟ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی؟ کیا حنیف عباسی صاحب کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی تو بھی ثابت کریں، سزا دیں ان کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے اچانک حنیف عباسی صاحب کو اور ایک انجینئر قمر الاسلام صاحب کو جبری طور پہ عدالتوں کے تھرو سسٹم سے باہر کر دیا گیا تھا، انتخابی دور سے باہر کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں بیچارے الیکشن نہیں لڑ سکے اور ہار گئے۔ ظاہر ہے امیدوار خود ہی میدان میں نہیں ہوگا تو وہ کیسے جیتے گا؟ حنیف عباسی صاحب کو 8 مہینوں بعد جا کے بری کر دیا۔ قمر الاسلام صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، مطلب حنیف عباسی صاحب کی ضمانت ہو گئی، قمر الاسلام صاحب کو بے گناہ قرار دے دیا صاف پانی اسکینڈل میں۔ یہ تو حالات ہیں، کاش یہ ادارے اپنی طرف دیکھیں، لیکن ابھی نا ان کے شوق وہی ہیں پرانے۔ لیکن امید رکھیں اور اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ تعالی جس طرح ملٹری اے پولیٹیکل ہوئی ہے، عدلیہ بھی جلد اپنے کردار کی طرف واپس آئے گی۔ آج نہیں آئے گی تو آج سے سال بعد آئے گی، چیزیں چینج ہوں گی، اچھی امید رکھیں۔ اور پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے آئیے سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنا رول بھی ادا کرتے ہیں۔ ایک اچھی چیز تو ہو گئی کہ حکومت نے امپورٹس پر پابندی لگا دی، کئی چیزوں کی درآمد پر، جس سے بہت زیادہ جو ڈالر ہے وہ ملک سے باہر چلے جاتے، تو اس وجہ سے بھی ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا تھا۔ تو ٹھیک سوچا نواز شریف نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اب جو بھی ہے نا عوام کو مشکل سے نکالے حکومت، اس وقت پہ بھاگے نہ، بھاگتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے، بالکل ان کا فائدہ ہے، یہ بھی انتخابی مہم چلائیں گے، بڑی بہترین چلائیں گے۔ مریم نواز زبردست اس وقت کیمپین کر رہی ہیں، ہیڈس آف ٹو ہر۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بعض اوقات بڑے غیر اخلاقی جملے کہہ دیتے ہیں، میں عام طور پہ مس بہیو نہیں کرتا اور اس لیے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا نہ کریں، یہ غلط طریقہ ہے۔ انہوں نے پیچھے بھی مریم نواز کے بارے میں اچھی بات چیت نہیں کی، غلط الفاظ کا چناؤ کیا، نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ PMLN والے بھی کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں، دونوں طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں سیاست میں ایک بڑی شائستگی ہوا کرتی تھی کہ لیڈرز ایک دوسرے کا ذکر ان کیا کیا کرتے تھے،
وہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے، کبھی ایک دوسرے کو تم نہیں کہتے تھے، ذکر بھی تو آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، لیکن آج دیکھیے 2014 کے دھرنے کے بعد سے سب کچھ تبدیل ہو گیا، سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز اینڈ ووٹرز، کبھی آپ کو احساس ہوا ہے کہ 2014 کے دھرنوں میں جو آپ لوگ بھی بھاگ کے جاتے تھے، کیا اخلاق آپ وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں، کیا اخلاقیات آپ نے وہاں سے سیکھی ہیں؟ اس لیڈر نے 3 سال 7 مہینے 22 دن میں صرف ملک کی اکانومی کو تباہ کیا ہے، قوم کے اخلاقیات کو تباہ کیا ہے۔ آج ہر کوئی جس کو تم کیا بات کرتا ہے، اس میں مریم نواز بھی شامل ہیں۔ مجھے بالکل ان کا یہ انداز تکلم پسند نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے جب دوسری طرف سے یہی ہو رہا ہے تو پھر یہی چلے گا۔ جب ان کے والد کے لیے ایک شخص تم کیا بات کرتا ہے، پھر وہ بھی اس شخص کو، چاہے وہ ان سیج میں بڑے ہی ہیں، پھر وہ بھی آگے سے تم ہی کہیں گی، پھر وہ بھی آگے سے نیازی نیازی کہہ کے مخاطب کریں گے، لیکن غلط طریقہ مناسب نہیں ہے۔ میں دونوں سائڈس کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو شائستگی کا ایک پاکستان میں ماحول ہوتا تھا، پلیز اس کو ریوائیو کریں، اور تمام سیاستدانوں سے میری درخواست ہے کہ شائستگی کا دامن ہاتھ سے باہر نہ چھوڑیں، ادب و احترام سے چلیں، اور تمام سیاسی پارٹیوں سے درخواست ہے کہ مل کر ملک کو آئینی بحران سے باہر نکلیں۔ پی ٹی آئی سے درخواست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنی منفی سیاست سے باز آ ہی نہیں سکتے۔ اب پھر یہ دھرنا، پھر اسلام آباد کی طرف جانا، تو کر لیں شوق پورے، اس دفعہ بھی ناکام ہی ہوں گے۔ اور میری دعائیں ہیں اس حکومت کے ساتھ، اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد یہ آہستہ آہستہ کم از کم ایک صحیح سمت میں سفر شروع کر دیں گے۔ ویورز، فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔